بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون فی مقام آخر قال اللہ تبارک و تعالی ان کان یؤمن باللہ والیوم الآخر من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحلال بین والحرام بین وبینہما امور متشابہات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع یربیکا الی ما یربیکا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے محترم اسلامی بہنوں اور بھائیوں، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کے ہاں سجدہ شکر ادا کریں، جس ذات قدوس نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے اور ایمان سے نوازا ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے تراویح کو قبول فرمائے، ہماری تلاوت قرآن کو قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، جو کہ حصول تقوی اصل مقصد رمضان تھا۔ جیسا قرآن نے صاحب کہا کہ رمضان کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا مقصد یہ تھا، رمضان کا اس پورے مہینے سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ تو آج کا بیان تقوی کے اوپر ہی ہے۔ امید ہے ہم متقی بن چکے ہوں گے۔ آیت مبارکہ پہلے جو تلاوت کی میں نے، سمپل ترجمہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسے تقوی کا حق ہے، جیسے اللہ سے ڈرو، جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور آپ کو موت نہ آئے جب موت تو آپ اسلام کی حالت میں اللہ سے ملیں۔ دوسری آیت مبارکہ پڑھی، جس نے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان ہے اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر، اور جس نے تقوی اختیار کیا،
من یتق اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے، پرابلم سے نکال دیں گے۔ تقویٰ اس کے لیے مشکل کشا ثابت ہوگا۔ ورزقہ، دوسرا انعام تقوی سے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسی جگہ سے عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو گمان تک بھی نہیں ہوگا۔ یتوکل علی اللہ، اور اللہ کی ذات پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ حدیث پاک کا سادہ ترجمہ، الحلال بین، حلال صاف ظاہر ہے، اور حرام بین، اور کہ حرام بھی صاف ظاہر ہیں۔ وبینہما امور متشابہات، اور ان دونوں کے درمیان بعض دفعہ ایسے امور ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اشتباہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جیسے ہم کوئی بسکٹ وغیرہ کھائیں، معلوم ہی اس بسکٹ کے اندر ایسا انگریڈینٹ نہ ہو جو کہ حرام ہو، تو متشابہات سے بچنا یہ بھی تقویٰ کی ایک تعریف ہے۔ دوسری حدیث پاک، دا یورپی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دا چھوڑ دو یورپی کا، جس میں آپ کو شک ہے یا شبہ ہے۔ شک والا کام، شبہ والا کام کرنے کا ہو یا کھانے پینے کا ہو، اسے چھوڑ دو۔ اور ما یورپی کا، اور وہ کام کرو، وہ کھانا کھاؤ جس میں شک نہیں ہے۔ الہی بتا دیا۔ تقوی کے معنی مختلف تعریفوں میں آئے ہیں، مختلف الفاظ کیے جا سکتے ہیں۔ تقوی کا معنی ڈرنا، گناہوں سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، اور یہ خوف جو اگر ہو تقوی کا تو گناہوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس بات سے ڈرنا کہ اللہ تعالیٰ کہیں ناراض نہ ہو جائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ہمارے بدعمالی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں، یہ تقویٰ ہے۔ دنیا کی، آخرت کی مضر اشیاء سے بچنا، اس سے کوشش کرنا، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ تقویٰ ہے۔ اب پتہ ہے اس علاقے میں سانپ ہے، اس جنگل میں سانپ بہت ہیں، اس جنگل میں نہ گھسنا، یہ بھی تقویٰ کی شکل میں آتا ہے۔ مطلب کہ سب مضر اشیاء سے، اور جن میں سب سے بڑی مضر شے جو گناہ ہے، جس کے نتیجے میں جہنم میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے تقوی کی۔ لوگ کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ایک تعریف تقوی کی یہ ہے کہ پرہیز کرنا، شک والا کام نہ کرنا، شک والی دوائی بھی نہ کھانا، شک والا عمل بھی نہ کرنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی دوائی کھاتا ہے اور وہ پرہیز نہیں کرتا، وہ تو ضرور ہی مرے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص دوائی نہیں کھاتا لیکن پرہیز کرتا ہے پورا، اس کے بچنے کی امید ہے۔ علماء فرماتے ہیں، کانٹے دار راستہ ہو اور کپڑے جو ہے لنن کے پہنے ہوئے ہیں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اور تنگ راستے پہ چلنا تاکہ کانٹا کہیں کپڑے کو تار نہ کر دے۔ اسی طرح زندگی کو گناہوں سے بچا کر گزارنا،
یہ بھی تقویٰ ہے۔ بارگاہ الہی کہ ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور ہر عمل اللہ کی رضا کے نبی پاک کی سنت کے مطابق عمل کرنا، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جانا بھی تقویٰ کی تعریف ہے۔ لہذا قیاس معلوم ہوا تو تقویٰ گناہوں سے بچنا ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ ما حاکا فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹکے، جو عمل آپ کے دل میں کھٹکے، شاید یہ گناہ نہ ہو، وہ گناہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ لہذا ہمیں ہر کام سے پہلے جہاں شک پڑ جائے، استفتا قلب کا، اپنے قلب جو آپ کا مفتی بیٹھا ہوا ہے اس سے سوال کر لیا کریں کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے۔ اور یاد رکھیں دل والا مفتی، دل کا مفتی ایسا ہے تو رشوت بھی قبول نہیں کرتا۔ نماز کا تقویٰ کیا ہے؟ نماز کا تقویٰ یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، عاجز و انکساری کے ساتھ نماز پڑھنا، ظاہری طور پر اور باطنی طور پر، اور صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں اول تو یہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، جو کہ ہم جیسوں کے لیے ناممکن ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو جنت میں ہی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میری نماز کو دیکھ رہے ہیں اور ہر وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ صوم، روزہ، رمضان کا تقویٰ کیا ہے؟ کہ نفس کو کنٹرول کرنا، تزکیہ نفس حاصل کرنا۔ اس لیے رمضان میں کچھ عرصے کے لیے حلال سے بھی روک دیا جاتا ہے تاکہ حرام سے بچنے کی نفس کے اندر طاقت پیدا ہو جائے۔ صدقہ کا تقویٰ کیا ہے؟ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، صدقات زکوٰۃ ادا کرنا۔ علم کا تقویٰ یہ ہے کہ علم پر عمل ہو اور اس کی علم کی اشاعت بھی ہو، تبلیغ ہو۔ یاد رکھیں جوانی کے اندر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، کیونکہ جوانی میں زیادہ گناہ کرنے کا امکان ہے۔ بڑھاپے میں امید کا غلبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ زندگی ہماری خوف اور امید کے درمیان گزرنی چاہیے۔ جوانی میں خوف کا غلبہ ہو امید کے اوپر، اور بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہو خوف کے اوپر۔ شرک سے بچنا، تقویٰ ان شرک جو ہے وہ فرض ہے، اور گناہوں کا تقویٰ، گناہوں سے بچنا، ان المعاصی، یہ واجب ہے، اور شبہات سے بچنا، ان شبہات، یہ مستحب ہے۔ جو مستحبات سے بچے گا وہ واجبات سے بچے گا، جو واجبات سے بچے گا وہ فرائض سے بھی بچ سکتا ہے۔ تقوی کے درجات، عوام کا تقوی
عام ہم جیسے لوگ جو ہیں حرام سے بچنا ہے. حرام سے بچنا عوام کا تقویٰ ہے. اور شبہات سے بچنا، شبہات سے بچنا یہ صالحین کا شعار ہے، ان کا تقویٰ ہے. اور حرام کے خوف سے بعض حالات چیزوں کو ترک کر دینا، حرام کے خوف سے بعض مباحات جائز چیزوں کو ترک کر دینا، یہ صادقین کا تقویٰ ہے. آئیے اب اس تقویٰ کے فوائد کیا ہیں وہ سنے غور سے. اس سے کیا سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. آپ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، سچ بتائیں کتنی بار تقویٰ کا لفظ آیا ہے؟ درجنوں بار تقوی کا لفظ آیا ہے. ہر دوسرے چوتھے صفحے کے اوپر اس لفظ کو آپ پائیں گے. کیونکہ تقویٰ روح ہے اعمال کی. تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. نبی پاک کی سنت مطہرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین ہیں، تو ان جیسی زندگی گزارنے کی نقل کرنے کی کوشش کرنا، سبحان اللہ، یہ سب سے بڑا فائدہ ہے. جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ظاہر بات کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا. جب ہم علم پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ علم لدنی عطا فرمائیں گے، جو کہ کتب سے نہیں ملتا. رزق میں برکت ہوتی ہے. تقوی کی زندگی سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جو حلال رزق کماتا ہے اس کے رزق میں برکت ہوگی. جو جھوٹ نہیں بولتا رزق کمانے میں، دھوکہ فریب نہیں کرتا، خوف خدا سے، کسی کا حق نہیں مارتا، خوف خدا سے، جو کہ تقویٰ ہے، اس کے رزق میں برکت ہوگی. اور ایسی جگہ سے اللہ پاک رزق عطا فرمائیں گے اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں ہیں. صحابہ کرام مہاجرین جب مدینہ منورہ آئے، کیا حال تھا؟ بیچارے بھوکے ننگے تھے. اور اس کے بعد جب اسلام پہ چلے، نبی پاک کی زندگی کی صحبت میں رہ کر تقویٰ اختیار کیا، تو روم و فارس کے جو حکومتیں ان کے قبضے میں آ گئی، اور ان کی دولت جو ہے صحابہ کے قدموں میں پہنچ گئی. یوسف علیہ السلام، اندازہ کریں، یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کمر میں بند کر لیا اور خواہش ظاہر کی. اب انہوں نے وہاں کیا کیا؟ اللہ سے ڈر گئے، خوف خدا سے تقویٰ اختیار کیا اور بھاگے. اللہ تعالی راستہ آسان کر دیا، دروازے کفر ٹوٹ گئے. اور اندازہ کیجیے نتیجہ کیا نکلا کہ وہی یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور اسی زلیخا کے خامد بنے. جتنا ہم تقوی سے دور ہوں گے اتنا شریعت محمدی سے ہم پھسلیں گے. جو متقی ہوگا قیامت کے روز وہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزر جائے گا. تقویٰ سے باطنی نور عطا ہوتا ہے، بصیرت عطا ہوتی ہے، جس کی بنا پر گناہوں کی ظلمت سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. نیکی کی توفیق ہوتی ہے، گناہوں سے انسان بچ جاتا ہے. متقی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ پاک تقوی والوں کو پسند فرماتے ہیں،
उनसे मोहब्बत करते हैं, हुब्बे इलाही नसीब होती है, हुब्बे रसूल नसीब होती है, हत्ता के मुत्की इंसान के लोग भी उनसे मोहब्बत करते हैं। फरमाया वालमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन, जानो अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। जब हम तकवा अख्तियार करेंगे अल्लाह की मईयत नसीब होगी। क्या मतलब? अल्लाह हमारे साथ होंगे, हमारे काम में मदद करेंगे, और ये बेहतरीन साथ है। अल्लाह ताला का साथ होना बेहतरीन साथ है। हर मुश्किल, हर बीमारी से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाएगा, हर मासियत से महफूज फरमाएगा और कुर्ब इलाही नसीब होगा। इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं। वो फरमाया करते थे कि एक हराम शक वाला दिरहम, मुश्तबे दिरहम से अगर हम कोई परहेज करें, वो 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। एक हराम दिरहम से बचना 100 दिरहम सदका करने से अफजल है। जो अच्छी तरह वुजू, तकवे वाला वुजू करता है, बाकायदा मसवाक करता है, तो फरमाया हदीस पाक में आता है कि मौत के वक्त फरिश्ते शैतान को भगा देते हैं। याद रखें, जो अल्लाह के खौफ से अपनी निगाह को हटाता है गैर महरम से, अल्लाह ताला उसको हलावते ईमान नसीब फरमाते हैं। और जो हराम से बचने के लिए कुर्बानी करता है, अल्लाह ताला उसको कई गुना अता फरमाते हैं। इमाम बहकी बहुत बड़े मुहद्दिस हुए, फरमाते हैं कि मुत्तकी की 2 रकात की नमाज, मुत्तकी की 2 रकात की नमाज गैर मुत्तकी की 1000 रकात नमाज, नफल नमाज से अफजल है। मुत्तकी का हिसाब आसान होगा, क्यों? मुत्तकी अल्लाह ताला के हम जलीस होंगे। अब आखिर में मैं 1-2 मिसालें अर्ज करता हूं, उसके बाद ये बयान खत्म होगा। ये आधा बयान हुआ है, बयान का दूसरा हिस्सा अगले जुमे को इंशाल्लाह होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल मुत्तकीन हैं। जिंदगी का हर लम्हा आपका तकवे पर था। जो ही आवाज घर में होते थे फैमिली के साथ, जो ही आप अजान सुनते तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला फरमाती हैं, वो बिल्कुल हमसे गैर हो जाते थे। क्यों? मुनादी ने अल्लाह घर बुलाया था। एक दफा अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि नाबीना थे, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो आपकी 2 अज़वाज मुतहरात घर थीं, उन्होंने पर्दा ना किया। तो आपने फरमाया, आप दोनों पर्दा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह, वो तो नाबीना है। तो आपने फरमाया, वो तो नाबीना है, आप तो नाबीनी नहीं हैं, आप तो देख रही हैं। यह है तकवा की जो हदायत आपने फरमाई अपने ज़ौज मुतहरात को। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जब खुशबू आती माल गनीमत से या किसी जगह से और वो तकसीम करनी होती, तो आप अपनी बीवी को इजाज़त नहीं देते थे को औरतों में वो तकसीम करे। फरमाया करते थे, अरे खुशबू को तकसीम जब करोगी तो हाथ में लगेगी, वो जो खुशबू का नफा है, मैं नहीं चाहता कि आपके हाथ में खुशबू लगे।
اور ایک میں واقعات کرتا ہوں، اور انشاءاللہ باقی واقعات جو ہیں مثالیں ہمارے اکابرین کی وہ آئندہ جو میں بیان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئی، اور انہوں نے اپنے شوہر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلایا اور ایک وصیت کی کہ یا علی، جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے رات کے اندھیرے میں کفن دفن دے کر جنازے کے بعد رات کے اندھیرے میں دفن کرنا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتی اگر دن میں آپ یہ دفن کریں کہ پبلک دیکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا قد کتنا تھا۔ یہ ہے تقویٰ کی انتہا۔ اللہ تعالی ہمیں تقویٰ والی زندگی عطا فرمائے، اور رمضان مبارک جو ابھی ہم نے روزے رکھے ہیں اس میں جو تقویٰ حاصل کیا ہے، جس میں کمی رہے گی اللہ پاک کمی کو معاف فرمائے، اور 100% تقویٰ والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی اس تقویٰ کے زیور کو ہمیں پہننے کی توفیق، ہمیشہ گلے کا ہار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔